حاضرین گرامی قدر، بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کے احسانات چند لوگوں پر محدود ہوتے ہیں، چند علاقے والوں تک ان کی قربانیاں اور ان کی کوششیں محدود ہوتی ہیں، لیکن بعض اشخاص ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے عالمی طور پر قبول کیا، ان کی قربانیوں کو، ان کی جانفشانیوں کو، ان کے علم کو اور ان کی شخصیات کو۔ انہی میں سے ایک شخصیت جو ماضی قریب میں گزری ہے، جس کو پوری دنیا خصوصیت کے ساتھ اہل عرب محبت اور عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کے علم کا لوہا مانتے ہیں، ان کی فکر کا لوہا مانتے ہیں، وہ ایک عظیم انسان اور عظیم مفکر تھے جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ ہے۔ یہ وہ خانوادہ ہے کہ جن کے احسانات پوری دنیا کے افراد پر ہیں، ان کے بعد سے اللہ رب العزت نے یہ سلسلہ جاری و ساری رکھا، اور آج بھی وہ خانوادہ علمی، تربیتی اور فکری قربانیاں پیش کر رہا ہے، خصوصیت کے ساتھ کہ ہمارے عقائد محفوظ رہیں اور ہمارے بچے دیندارانہ ماحول کے ساتھ اپنے ملک کے اندر صحیح اور سالم زندگی گزارنے والے رہیں۔ آج بھی یہ فکریں ان کے درمیان موجود ہیں، اور انہی فکروں کے ساتھ ہمارے اور آپ کے درمیان ان کی چلت اور فرت ہو رہی ہے۔ اسی خانوادے کے ایک چشم و چراغ ہیں جو علم و فضل کے اعتبار ہیں، حضرت مولانا عبدالعلی حسنی صاحب حفظہ اللہ، جو ہمارے اور آپ کے درمیان تشریف فرما ہے، اور آج کے اس پربہار بزم کی شان بھی ہیں۔ میں درخواست کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے والہانہ خطاب سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین، اما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقال في موضع آخر: قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، صدق الله مولانا العظيم۔ محترم بزرگوں، منتظمین اجلاس اور اس اکیڈمی کے ذمہ داران، طلباء کے سرپرستان، سب سے پہلے تو آپ سب احسان و تقدیر کے مستحق ہیں۔ جو منتظمین ہیں وہ اس لیے کہ انہوں نے اس شہر میں علم اور ایمان کی شمع روشن کی، اور جو مشارکین ہیں وہ اس لیے کہ وہ اس شمع کی روشنی سے نہال ہو رہے ہیں۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں اور طلباء، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ اس نے جب اس کائنات کو بنایا اور اس کائنات میں کرۂ ارضی کو پیدا فرمایا، جس کو ہم پلانٹ ارتھ کہتے ہیں، اور اس کرۂ ارضی پر اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات یعنی انسانوں کو بسایا، اور قرآن مجید میں اس کا اعلان بھی فرمایا، کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ ہم نے آدم کی اولاد پر فضیلت، اکرام اور اعزاز کو اتارا، ہم نے آدم کی اولاد کو فضیلت بخشی۔ We have conferred dignity on the children of Adam۔ اور مزید یہ فرمایا کہ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور خشکی اور تری میں ہم نے ان کو بسایا، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ،
اور پاکیزہ چیزوں سے انہیں نوازا، پاکیزہ چیزیں انہیں عطا فرمائیں، کھانے پینے میں بھی پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں، ایک پیور لائف اسٹائل اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمایا، اور یہی پیور لائف اسٹائل انسانوں کی خصوصیت ہے، ایک ڈسٹنگوش کوالٹی ہے جو انسانوں کو دوسری تمام مخلوقات سے جدا کرتا ہے۔ آپ دوسری مخلوقات کو دیکھیں، دوسرے کریچرز کو دیکھیں، ان کے ہاں پاکی اور ناپاکی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ان کو اللہ نے اس لیے پیدا بھی نہیں کیا کہ وہ پاکی اور ناپاکی کے درمیان فرق کریں۔ ان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں کھائیں، اپنی خواہشات کو پورا کریں اور اس دنیا سے چلے جائیں۔ اور بہت سے کریچرز اللہ نے اس لیے بنائے کہ وہ انسانوں کو سروس پرووائڈ کریں، انسانوں کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے جہان کو مسخر فرمایا، ساری دنیا کو مسخر فرمایا، بلکہ میں آگے بڑھ کے کہتا ہوں پوری کائنات کو مسخر فرمایا۔ اور قرآن مجید میں اس کا اعلان بھی کیا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء۔ اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ کیوں عبادت کرو؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا، سب کو اللہ نے مخاطب کیا اور کہا او پیپل ورشپ یور لارڈ، یو آر بلیک، یو آر وائٹ، you are Asian, you are European, you belong to any corner of the world, you belong to any territory of the world. The message is delivered equally to all humankind. جس میں اللہ نے کہا اعبدوا ربکم، اپنے رب کی پرستش کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے۔ اور کیوں عبادت ہم کریں؟ الذی خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا، ساری کائنات کو پیدا کیا، چرند و پرند کو پیدا، اور اس ساری کائنات کو تمہارے لیے اس نے مسخر کیا۔ پھر لعلکم تتقون کہہ کے اللہ نے نتیجہ بیان کیا کہ عبادت اس لیے ہو کہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ So you may become conscious of Allah, fearful to Him۔ اس کے بعد جو آیت ہے اس میں آپ دیکھیے اللہ نے کہا کہ زمین کو اس نے تمہارے لیے فرش بنایا۔ He created earth as a resting place for you and He created sky as a canopy for you۔ کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو سائبان بنایا، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے رزق نازل فرمایا، پیور سبسٹینسز نازل فرمائے، یہ سب اللہ نے تمہارے لیے کیا۔ تو ان تمام چیزوں کا مقصد تو تمہیں سروس پرووائڈ کرنا ہے، تمہاری خدمت کرنا ہے، لیکن تمہارا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے، اس کے علاوہ تمہارا اور کوئی مقصد نہیں۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید بہت سے موضوعات کے متعلق گفتگو کرتا ہے۔ قرآن ٹاکس اباؤٹ a lot of things, about a lot of facts. قرآن ٹاکس اباؤٹ science, قرآن ٹاکس اباؤٹ history, قرآن ٹاکس اباؤٹ stories of messengers and prophets, and قرآن ٹاکس اباؤٹ lot of things. But ultimately قرآن کا جو مین اسٹریم سبجیکٹ ہے وہ گائیڈنس ہے، وہ ہدایت ہے۔ یہاں پر ڈیبیٹ میں بھی یہ بات واضح کی گئی ہے، ابھی جو پینلسٹ ڈیبیٹ کر رہا تھا، بچوں نے بہت اچھا پروگرام پیش کیا، اس میں بھی یہی بات واضح کی گئی کہ قرآن مجید کا الٹیمیٹ پرپز اللہ کے بندوں کو ہدایت فراہم کرنا ہے، ٹو گیو گائیڈنس ٹو آل ہیومن کائنڈ وداؤٹ اینی ایکسیپشن۔ اور سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں اس مقصد کو اللہ نے واضح کر دیا، فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں، there is no doubt whatsoever۔ اس کے بعد قرآن مجید کے مقصد کو اللہ نے یوں واضح کیا کہ ھدی للمتقین، یہ کتاب گائیڈنس ہے، this is a book of guidance for all who are conscious of Allah, to whom it may concern. It concerns to human beings, it concerns to jinn beings، جو بھی اللہ کا پاس و لحاظ کرتے ہیں، جن کے دل میں بھی اللہ کے حوالے سے کانشیسنس ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے، لحاظ ہوتا ہے، اللہ کا تقوی ہوتا ہے، ہر اس شخص کے لیے اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نامہ قرار دیا۔ ہدایت تو یہ کتاب سارے جہان کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے ہے، لیکن انسانوں میں سے ہدایت اس کتاب سے وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جن کے دل اللہ کے خوف اور اس کی خشیت سے معمور ہوتے ہیں، اور جن کے دلوں میں اللہ کا خوف اور اس کی خشیت نہیں ہوتی وہ اس کتاب سے ہدایت حاصل نہیں کرتے، گو کہ یہ کتاب ہدایت سب کے لیے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو آسمان دنیا سے
اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو جب لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا، اور قرآن مجید میں بھی اس کا اعلان کیا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ لیلۃ القدر میں یعنی شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اتارا، یعنی ایٹ ونس اتارا، اس کتاب کو آسمان دنیا پر اتارا، اور پھر اس کے بعد 23 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے بتدریج گریجولی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کتاب کو نازل فرمایا۔ اور پھر اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح بھی واضح فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس کتاب کو آسان بنایا ہے۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسان بنایا ہے ہم نے، للذکر، ذکر کے لیے آسان بنایا ہے۔ ذکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کتاب کے اندر فکر اور تدبر کرنے کو اللہ تعالیٰ نے آسان بنایا ہے۔ وی کین ایزیلی کانٹمپلیٹ، وی کین ایزیلی ریممبر، وی کین ایزیلی میمورائز دس بک، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو انسانوں کے لیے نازل کیا، اور جو چیز انسانوں ہی کے لیے نازل کی گئی ہو، ظاہر سی بات ہے اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے آسان بھی بنایا۔ اور پھر یہ فرمایا کہ قرآن عربی غیر ذی عوج لعلہم یتقون، یہ قرآن جو عربی زبان میں نازل ہوا اس میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، یہ کتاب بالکل پلین ہے، اسٹریٹ ہے، کرسٹل کلیئر ہے، اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ سارے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتاری۔ میرے بھائیوں، ہم یہاں پر جو علوم حاصل کر رہے ہیں، جو کنٹمپریری ایجوکیشن ہم حاصل کر رہے ہیں، اس کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو جہاں پر اللہ تعالیٰ سائنٹیفیکل فیکٹس بیان کرتا ہے، وہاں بھی الٹیمیٹلی پرپس کو اللہ تعالیٰ ایمان اور یقین ہی کو بیان کرتا ہے۔ آپ ان آیات کا مطالعہ کریں، ان آیات کو پڑھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے سائنٹیفیکل فیکٹس بیان کیے ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ ایوری لیونگ تھنگ، ایوری لیونگ ایسپیکٹ از میڈ آف واٹر۔ یہ ایک ڈسکوری ہے جو سائنس نے ریسنٹلی ڈسکور کی ہے۔ قرآن مجید نے اس فیکٹ کو 1400 سال پہلے آشکارا کر دیا، لیکن اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ افلا یؤمنون، کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ یعنی یہ جو سائنٹیفیکل فیکٹس ہیں ان میں غور اور تدبر کا نتیجہ کیا ہو؟ ان میں غور اور تدبر کا نتیجہ یہ ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور اس کی قدرت پر ایمان لائیں اور اس کی قدرت کی کرشمہ سازیوں پر ہم عشاش کریں۔ آپ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھیں جس میں اللہ واضح طور پر فرماتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا، کہ بے شک زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور دن اور رات کی الٹ پھیر میں، الٹرنیشن میں واضح نشانیاں ہیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ لأولی الالباب، پیپل آف انٹلیکٹ کے لیے، اہل دانش کے لیے۔ اور یہ اہل دانش کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو اٹھتے بیٹھتے یاد کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو ہر پہلو اور زندگی کے ہر مرحلے میں یاد رکھتے ہیں۔ اور پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ رب وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اول تو یہ کہ وہ زمین اور آسمان کی خلقت میں، وہ کریشن آف اسکائی اور کریشن آف ارتھ میں کانٹمپلیشن کرتے ہیں، غور اور تدبر کرتے ہیں، اور اس کے بعد زبان حال سے یہ کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سب بیکار پیدا نہیں کیا۔ Oh our Lord, you haven't created all this for a mess to go in vain۔ اس خلقت کا کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد اللہ نے قرآن مجید میں جا بجا واضح فرمایا ہے کہ ان تمام کریچرز کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری خدمت پر معمور کیا۔ اللہ has created every aspect of life. Allah has created every single piece in this world or in the universe in order to give and in order to provide service to human beings. And Allah has created human beings to worship Him. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی پرستش اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ We have created human beings and jinn beings in order to worship me. That's the purpose of human beings. And the purpose of other creatures, as we know, is to give and provide service to human beings. تو ultimately اللہ نے جو عزت اور جو احترام اور جو فضیلت ہمیں بخشی ہے اس کا اظہار قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے۔ اور جب کسی کو اعزاز بخشا جاتا ہے، کسی کو فضیلت بخشی جاتی ہے، if someone is conferred with dignity، تو اس پر اللہ تعالیٰ رسپانسبلٹیز بھی ڈالتا ہے، کچھ ذمہ داریاں ڈالتا ہے۔ They have to be added responsibilities that we have to take them.
that we have to take them, جس میں اللہ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. You are the best nation that had ever been produced to all humankind. You enjoin what is right, you forbid what is wrong, you belong to Allah. یہ انسانوں کا مقصد ہے, اس امت کا مقصد ہے, امت محمدیہ جس کو کہا جاتا ہے. پچھلی امتوں کو بھی اللہ نے بھیجا, لیکن ان امتوں کو اللہ تعالیٰ نے عبادتوں تک محدود رکھا. ان کے ذمے اللہ نے یہ کام نہیں رکھا تھا کہ وہ اللہ کے پیغام کو ایک ایک گھر تک پہنچائیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایڈڈ رسپانسبلٹی دی. اور وہ ایڈڈ رسپانسبلٹی بھی اس لیے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے سب سے گریسفل نیشن قرار دیا, سب سے باعزت اور بافضیلت نیشن اور امت قرار دیا. تو ظاہر سی بات ہے ان کے ذمے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی رکھی کہ آپ کو عبادتیں بھی کرنی ہے, آپ کو خود بھی دین پر چلنا ہے اور دوسروں کو بھی دین کی دعوت دینی ہے. جو بچے اسکول اور کالجز میں پڑھتے ہیں, جو بچے یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں, میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کوئی بھی سبجیکٹ پڑھیں, آپ سائنس پڑھیں, آپ ایسٹرونومی پڑھیں, آپ کاسمولوجی پڑھیں, آپ فزکس پڑھیں, آپ کیمسٹری پڑھیں, یو اسٹڈی واٹ ایور یو وانٹ, لیکن جو الٹیمیٹ پرپز ہے انسانی زندگی کا, جو الٹیمیٹ ویژن ہے, وہ اپنے ذہنوں میں رکھیں. وہ ویژن کیا ہے؟ وہ ویژن یہ ہے کہ ہم خود ایک ایگزمپلری لائف گزاریں اور اپنی ایگزمپلری لائف سے دوسروں کو اس آخری دین کی طرف بلائیں جو اللہ تعالیٰ نے صفت فرقان ہمیں عطا کی ہے, اور جس کا اظہار قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے, اگر تم اللہ سے ڈرو گے, تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک کرائیٹیرین عطا کرے گا, ایک ڈسٹنگوش کوالٹی عطا کرے گا, فرقان سے نوازے گا. اور قرآن مجید سب سے بڑا فرقان ہے, بلکہ قرآن مجید میں اللہ نے خود فرمایا کہ تبارک الذی نزل الفرقان, کہ وہ ذات پاک ہے جس نے فرقان کو اتارا, جس نے کرائیٹیرین کو اتارا, جو حق اور باطل کے درمیان واضح خط ہے اور حق اور باطل کے درمیان ایک گیپ ہے کہ حق اور باطل جس کے بعد مل نہیں سکتے. اور جب قرآن مجید کی یہ صفات اور یہ ایٹریبیوشنز ہماری زندگیوں میں آئیں گی تو ہماری زندگیوں سے وہ نور پھوٹے گا, وہ روشنی نکلے گی. Our life are going to be limpid and lightful, جس سے ہم اپنے محلوں کو روشن کریں گے, اپنے علاقوں کو روشن کریں گے, اپنے آپ کو روشن کریں گے, اپنے گھروں کو روشن کریں گے, and our surroundings are going to be lighted. تو میرے بھائیوں, آپ جہاں بھی پڑھیں, آپ جو سبجیکٹ پڑھیں, آپ سائنس پڑھیں, آپ کاسمولوجی پڑھیں, آپ ایسٹرونومی پڑھیں, لیکن زندگی کے مقصد کو فراموش نہ کریں. قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے سائنٹیفکل فیکٹس بیان کیے, میں نے عرض کیا, اس کے فوراً بعد یا تو افلا یؤمنون ہے, یا افلا یتقون ہے, یا افلا یتدبرون ہے, یا افلا یتفکرون ہے. کیا وہ غور نہیں کرتے, کیا وہ تدبر نہیں کرتے, کیا وہ ایمان نہیں لاتے, کیا وہ یقین نہیں کرتے؟ وہ اللہ کی خلقت کا مشاہدہ کرتے ہیں. They ponder over, they contemplate in the creation of earth, in the creation of sky, in the creation of universe. Why don't they believe? Why don't they be مومن؟ یہ زندگی کا مقصد. تو ہم جو بھی پڑھیں, آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. یہاں پر اب ماشاءاللہ حفظ بھی آپ نے مکمل کیا ہے, اور اللہ سے امید ہے کہ حفظ کو مکمل کرنے کے بعد قرآن مجید کا پیغام بھی آپ اپنے دلوں میں اتاریں گے, اور اس پیغام کو لے کر آپ جہاں بھی جائیں گے, اس پیغام کی روشنی کو لے کر جائیں گے, اس پیغام کے نور کو لے کر جائیں گے, اور آپ جہاں جائیں گے فرقان بن کر زندگی گزاریں گے. آپ کی زندگی کرائیٹیرین ہوگی کہ جس کو دیکھ کر لوگ کہیں گے کہ یہ مسلمان ہے. You will not be needed to say that I am a Muslim. Everybody would shout that he is a Muslim because he practices what is obliged on him, because he practices what has been commanded by Allah to him. جب ہم اس طرح کی زندگی گزاریں گے تو پھر ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم مسلمان. ہماری داڑھی یا ٹوپی سے لوگ ہمیں جج نہیں کریں گے, ہمارے کیریکٹر سے ہمیں جج کیا جائے گا, ہمارے کردار سے ہمیں جج کیا جائے گا. اور ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ جس سے اسلام کے قریب ہوں. میں اکثر کہتا ہوں کہ یاد رکھیے کہ دنیا اسلام کو قرآن اور حدیث سے نہیں سمجھتی. There are barely 1 or 2% people who study Quran or Sunnah. 99% people in the world study you, study us, study the lives of Muslims. وہ ہماری اور آپ کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں, وہ ہمیں اور آپ کو دیکھ کر اسلام کو جج کرتے ہیں. اگر ہماری زندگیوں میں بددیانتی ہے, ہماری زندگیوں میں جھوٹ ہے, ہماری زندگیوں میں وہ اسلامک کیریکٹر نہیں ہے, تو الٹیمیٹلی وہ اسلام کو جج کریں گے.
اور وہ مس گائیڈ ہوں گے. اور یاد رکھیے اگر وہ ہماری زندگیوں سے مس گائیڈ ہو کر اسلام پر کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس کا وبال ہمارے اوپر بھی پڑے گا. تو ہمیشہ فرقان والی زندگی گزاریے, ایک کرائٹیرین لائف گزاریے, ایک انسائٹ فل لائف گزاریے کہ جس کو دیکھ کر آپ جہاں بھی جائیں, آپ یونیورسٹی میں ہوں, آپ کالج میں ہوں, آپ اسکول میں ہوں, آپ مدرسے میں ہوں, آپ سڑک پر ہوں, آپ دکان میں ہوں, آپ مسجد میں ہوں, دنیا کے کسی خطے میں ہوں, آپ یورپ میں ہوں, آپ US میں ہوں, یا آپ ایک گاؤں دیہات میں ہوں, آپ جہاں بھی ہوں ایک نور بن کر رہیں, ایک لائٹ بن کر رہیں, ایک ٹارچ بن کر رہیں کہ جس سے دنیا روشنی حاصل کرے اور اپنی زندگیوں کو روشن کرے. یہی اسکول اور کالجز کا بھی مقصد ہونا چاہیے. اگر یہی مقصد لے کر اسکولز اور کالجز قائم ہوں اور اسٹیبلش ہوں تو میں کہتا ہوں ایسے اسکولز اور کالجز قابل مبارکباد ہیں. اور میں تو یہ کہتا ہوں ایسے اسکول اور کالجز اور یونیورسٹیز پورے ملک میں ہونے چاہیے, بلکہ پوری دنیا میں ہونے چاہیے, جو اس پرپز آف لائف کو لے کر آگے بڑھیں, جو کانٹمپریری ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا اور یہ دعا کی, اللہم انفعنی بما علمتنی, کہ اے اللہ مجھے میرے علم سے نفع دے. تو علم نافع, حقیقت میں ہمیں علم نافع کی دعا کرنی چاہیے. اور جو بھی علم نافع ہے, جو بھی علم آپ کو اللہ سے قریب کرتا ہے, اللہ سے کلوز کرتا ہے, وہ علم آپ حاصل کریں. اگر سائنس یا فزکس یا کیمسٹری آپ کو اللہ سے قریب کر رہی, آپ اللہ کی خلقت میں غور کر کے اللہ کا تقرب حاصل کر رہے ہیں, تو پھر آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. اور ہمیشہ یاد رکھیے, میں آخری بات کہوں گا اور اس پر اپنی بات کو ختم کروں گا, کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ریسورسز دیے ہیں نالج کو گین کرنے کے, معلومات حاصل کرنے کے, اس میں ایک تو عقل ہے, ہیومن انٹلیکٹ, ایک ہمارے سینسز ہیں, ہمارے آبزرویشنز جن سے ہم دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں, اور تیسری چیز ہے وحی الہی, ڈیوائن ریولیشن. اور یہ بات یاد رکھیے کہ ہیومن آبزرویشنز ہو یا ہیومن انٹلیکٹ ہو, یہ دونوں چیزیں لمیٹڈ ہیں, یہ انکمپیسنگ نہیں ہے, یہ لمٹ لیس نہیں ہے. صرف اللہ کی نالج اور اس کا علم لمٹ لیس ہے اور انکمپیسنگ ہے اور محیط ہے اور جامع ہے اور شامل ہے. اس کے علاوہ دنیا کا کوئی علم جامع نہیں. ہم اپنی عقل پر, اپنے آبزرویشنز پر انحصار نہیں کر سکتے, ہم اس پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتے, ہم اس پر ریلائی نہیں کر سکتے. ریلائی اگر ہم کسی چیز پر کر سکتے ہیں تو وہ ڈیوائن اسکرپچر ہے, وہ ڈیوائن ریولیشن ہے. تو جہاں بھی ہم تصادم دیکھیں, اپیرنٹ کانٹرڈکشن دیکھیں اللہ کے کلام میں, قرآن اور حدیث میں, اور ہیومن انٹلیکٹ میں یا آبزرویشنز میں, تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہمیں پریفرنس کس کو دینی ہوگی, اللہ کے کلام کو, ڈیوائن ریولیشن کو, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو, کہ ان ہوا الا وحی یوحا, کہ آپ کی تعلیمات بھی حقیقت میں وحی ہیں, ریولیشن ہے. تو میرے بھائیوں, جب بھی تصادم محسوس ہو آپ کو, اول تو یہ کہ تصادم ہوتا نہیں, بٹ بیکاز ہیومن انٹلیکٹ از سو ڈائیورس, apparently there can be some sort of contradiction that we find. لیکن جب بھی ایسا contradiction ہمیں نظر آئے تو ہمیشہ اللہ کے کلام کو فوقیت دیجیے. ایک لمحے بھر بھی جھجکے بغیر, without being hesitant or reluctant for a second, we have to prefer the ultimate divine scripture which is Quran. تو یہ پیغام یہاں سے لے کر آپ جائیں, علوم حاصل کریں, لیکن ہر علم کو, معلومات کو, پرنسپلز کو, آرٹیکلز کو, مسلمات کو, اصول کو, تھیوریز کو قرآن مجید پر جج کریں. قرآن مجید از دا کرائٹیریا, اللہ کا کلام ہے معیار جس پر ہر چیز کو جج کیا جائے گا, میجر کیا جائے گا, اور جو چیز بھی اس سے کانٹرڈکٹ کرے گی اس کو دیوار پر مار دیا جائے گا, ڈسٹ بن میں ڈال دیا جائے گا. قرآن مجید کے مقابلے میں دنیا کا کوئی علم نہیں. قرآن مجید کا علم ہے کمپلیٹ اور انکمپیسنگ اور محیط اور جامع اور شامل. اس کے علاوہ دنیا کا کوئی علم ایسا نہیں ہے, کوئی پرنسپلز ایسے اٹوٹ نہیں ہیں, اصول ایسے اٹوٹ نہیں ہیں, مسلمات ایسے اٹوٹ نہیں ہیں کہ قرآن مجید کے مقابلے میں ان کو دیکھا جائے یا پرکھا جائے. تو یہ پیغام آپ یہاں سے لے کر جائیں. جو بچے حافظ ہوئے ہیں میں ان کو مبارکباد دینا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے, آپ کی زندگیوں کو عمل سے منور فرمائے, مزین فرمائے, ڈیکوریٹ فرمائے, اور آپ کو ایک امتیازی زندگی عطا فرمائے, آپ کی زندگی میں امتیازی اوصاف پیدا فرمائے, ڈسٹنگوشڈ ایٹریبیوشنز آپ کو عطا فرمائے, کہ جس کو دیکھ کر دنیا محسوس کرے کہ یہ مسلمان ہے, یہ چلتا پھرتا مسلمان ہے, یہ جھوٹ نہیں بولتا, یہ بددیانتی نہیں کرتا, یہ نمازیں نہیں چھوڑتا, یہ روزے نہیں چھوڑتا, یہ کسی سے متاثر نہیں ہوتا, یہ قرآن کا حامل, یہ سنت کا حامل, یہ اسلام کے ہیروز کو ماننے والا ہے, یہ صحابہ کی زندگیوں کو پڑھنے والا ہے, یہ نبی کی زندگی کو پڑھنے والا ہے.
صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح کی زندگی جب ہم گزاریں گے تو ہمیں پھر چلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم مسلمان ہیں. ہمارا عمل اور ہمارا کردار بولے گا کہ یہ مسلمان ہے، کیونکہ یہ صحیح زندگی گزار رہا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. میرا